ایک صاحب کوئی غیر مسلم مسلمان ہوئے رمضان میں نا گرمیوں میں, تو میں نے یہی کہا کہ بھائی ان پر لازم ہے اور اگلے دن ان کو روزہ رکھنا ہے. تو کسی نے کہا نہیں بیچارہ ابھی نیا نیا آیا ہے, سختی نہ کرو. میں نے کہا دیکھو ہم شرعی مسئلہ بتائیں گے, کسی کے دل رکھنے کے لیے اسلام کو چینج نہیں کیا جا سکتا, اسلام پہ تھوڑی کمپرومائز ہے. باقی اس کی مرضی, اللہ جانے وہ سارے مسلمان کون سے روزے رکھ رہے ہیں, ہم ان کو کیا کہہ دیتے ہیں. ہم سے پوچھے گا تو ہم کہیں گے نہیں رکھ سکتے, رکھنا پڑے گا آپ کو. جیسے کوئی آدمی بینک میں جاب کرتا ہو, میرے پاس جب آتا ہے نا مسئلہ پوچھنے کہ میں بینک کی جاب اگر چھوڑ دوں, سودی بینک میں جاب کر رہا ہوں, میں چھوڑ دوں تو میرے پاس تو کوئی دوسرا ذریعہ آمدن نہیں ہے, تو کیا میرے لیے جائز ہے میں اسی میں جاب کرتا رہوں؟ تو عام طور پہ بعض مذہبی اسکالر کہہ دیتے ہیں ہاں جب تک دوسری جاب نہیں ملے آپ کرتے رہیں. میں نہیں کہتا یہ. بھائی ہم مشیر نہیں ہیں, ہمارا کام ہے خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچا دینا. بھائی حلال نہیں ہے. باقی آپ کتنے پانی میں, آپ کا اللہ پہ اعتماد کتنا ہے, آپ جانے اللہ جانے, میں کیوں آپ کو بتاؤں گا. بھائی میں نے ایک دفعہ مسئلہ بتایا رمضان میں, کئی دفعہ بتایا, ہر دفعہ ہی جھاڑ پڑتی ہے لوگوں کی طرف سے نا, کمنٹس میں اٹھ پٹانگ باتیں, کہ بھائی شریعت میں حکم یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے, حائضہ عورت چھوڑے گی اور بیمار چھوڑ سکتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کا روزہ چھوڑنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے, مزدور کو بھی نہیں ہے. لوگوں نے مجھ سے پوچھا یہ مزدور بیچارے, گرمیوں کے روزوں کی بات ہے, ابھی تو تھوڑا سا ٹھنڈ میں آنا شروع ہو گئے ہیں. جون جولائی کے کراچی کے روزے ایسے خطرناک روزے تھے, اف ہمیں یاد ہے, وہ جو یاد ہے نا پہلے روزے میں کتنے جنازے اٹھے تھے, ان روزوں کی بات کر رہا ہوں. بہت شدید گرمی تھی, اور اس رمضان میں بالکل غائب ہونے والا تھا کیونکہ میرے کام بہت تھے. اس میں تراویح میں پڑھا رہا تھا, بیان میں کر رہا تھا, پسینے ہی پسینے. جب تراویح پڑھاتے تھے نا اتنے بھر بھر کے پسینے نکلتے تھے, تو مجھے اندازہ ہوا 1 مہینے بعد میں مارکیٹ سے آہستہ آہستہ شارٹ ہونے والا ہوں. ایسے خطرناک روزے تھے وہ. اب آپ بتاؤ جب میری یہ حالت تھی تراویح پڑھانے پہ, حالانکہ تراویح تو روزے کی حالت میں نہیں ہوتی, تو جو مزدور بیچارہ گڑھا کھودتا ہے, کنویں کھودتا ہے, اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی, روزہ رکھ کے کنویں کھود رہا ہے. ان مزدوروں کے بارے میں لوگوں نے اس وقت کراچی میں کھدائی کا کام بھی ہو رہا تھا. وہ تو الحمدللہ جب سے پاکستان بنا ہے کھدائی کا کام ہی الحمدللہ ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے سونے کی کانیں دریافت ہو رہی ہیں الحمدللہ. ملا کچھ نہیں ابھی تک, پانی تلاش کر رہا ہے کوئی, لوگ گھروں کے باہر کھدائی کر رہے ہیں. یار پانی تو آ نہیں رہا گھر میں. میں نے بھی اپنے گھر کے باہر کھدائی کر, پانی نہیں آ رہا ہے. میں نے کہا دیکھو پتہ نہیں کوئی لائن ہے بھی کہ نہیں ہے. ہم ایسے ہی نلکا کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ایسا تو نہیں آکسیجن کی لائنیں ہوں اور ہم ان میں پانی تلاش کر رہے ہوں. تو اب رمضان میں ہم نے دیکھا کہ مزدور کھدائی کرتے ہیں. آپ ذرا تھوڑی دیر کھدائی کر کے دیکھ لو, دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. لوگوں نے مسئلہ پوچھا ان مزدوروں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے. میں نے بتا دیا بھائی جائز نہیں ہے, پوری امت کا اجماع ہے یہ جائز نہیں ہے, روزہ نہیں چھوڑ سکتے. نیچے کمنٹس آئے ابے یہ مولوی اگر مزدور ہوتا نا پھر گنجائشیں نکالتا اپنے لیے. یہ تو بیٹھے ہوئے اے سی روم میں, ایئر کنڈیشن روم میں مسئلے ریکارڈ کروا رہے ہیں, گدوں پہ بیٹھ کے. تو میں نے بیان میں جواب دیا, میں نے کہا میں گدوں پہ بیٹھ کے مسئلہ ریکارڈ کرواؤں یا گدے پہ لیٹ کے ریکارڈ کرواؤں. اگر میں غلط ریکارڈ کروا رہا ہوں نا تو مجھے پکڑو, اگر صحیح ریکارڈ کروا رہا ہوں تو میں ہاتھ کدال ہاتھ میں لے کے ریکارڈ کرواؤں یا ایئر کنڈیشن کے گدے میں بیٹھ کے ریکارڈ کرواؤں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مفتی کا کام ہے اللہ کا قانون لوگوں تک پہنچا دینا. طلاقوں میں کیا ہوتا ہے, کتنا لوگ روتے ہیں 3 طلاقیں دے کے, چیخیں نکلتی ہیں یار مفتی صاحب گھر بچاؤ ہمارا, زبان میں غصے سے نکل گیا. بھائی مفتی صاحب خدا کے لیے یار بچے رول گئے ہیں, اللہ تو غفور الرحیم ہے, 3 الفاظ پہ اللہ اتنا سخت پکڑ رہا ہے. میں کہتا ہوں بھائی تو جتنا مرضی رو لے, یہ دین میرے باپ کا نہیں ہے, یہ خدا کا دین ہے. قرآن میں, حدیث میں, صحابہ کے اجماع میں, 4 اماموں کے قول میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں, 3 ایک نہیں ہوتی. اہل حدیثوں نے غلط بیانی سے کام لیا اس میں.